بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آج فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت تھی. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک سوال 24 بار پوچھا. کیا اس سوال کو ان کو جواب دیا گیا یا نہیں؟ اور آج ایک ادارے کے سربراہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس کی کتنی کھنچائی ہوئی، اس کے ساتھ بار بار جو سوال کیا جا رہا تھا اس کے کس طرح کے جوابات دیے، انہوں نے جواب دیا بھی یا نہیں، یا آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، کیا ہوا؟ بڑا دلچسپ صورتحال تھی سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ کی صورتحال کو اس وقت رپورٹ کر رہے تھے ہمارے مایا ناز اور سٹار رپورٹر ہیں قمر میکن صاحب. کورٹ رپورٹنگ میں اپنی جانا پہچانا نام رکھتے ہیں. قمر میکن صاحب کو میں نے تکلیف دی اپنے آج ویلاگ کے لیے. قمر میکن صاحب کا بہت شکریہ سر. ویلکم. آپ وہاں موجود تھے. کون سا 14 بار اور 24 بار جو ایک سوال ہوا، پہلے ہوا پھر ہوا، وہ ایسا کون سا دلچسپ سوال ہے جو آج جسٹس فائز عیسیٰ بار بار پوچھتے رہے، اور وہ کس سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ سر الوی صاحب بہت شکریہ آپ کا بلانے کے لیے، پہلی بات. دوسرا، ہمیشہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز کہیں ہونے لگتی ہے نا تو ایک بے نامی سی درخواست آ جاتی ہے، اور اس درخواست پہ، اس کیس پہ ایسا ایکشن ہوتا ہے جو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام سا بندہ جو شاید منظر عام پر بھی نہیں ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے کیس کے اوپر پوری کی پوری اسٹیٹ جٹ جاتی ہے کسی نہ کسی کے خلاف. یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا. فیض آباد دھرنا کیس بڑا مشہور ایک کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا کہ یہ دھرنا ختم کیا جائے. اس کے اوپر ایک 17 نکاتی جو فیصلہ تھا وہ رکھا گیا، لیکن اس کے خلاف پھر 2019 میں مارچ 2019 میں نظر ثانی درخواست دائر کی گئی پیمرا کی طرف سے. جب یہ دھرنا چل رہا تھا اس وقت چیئرمین تھے ابصار عالم صاحب، معروف صحافی ہیں، اور جب دھرنا یہ ختم ہوا تو ابصار عالم صاحب کو انہی وجوہات کی بنا پر ہٹا دیا گیا چیئرمین شپ سے، اور اس کے بعد جو ہے سلیم بیگ صاحب چیئرمین بنے، اور پھر وہ ایکسٹینڈ بھی، ان کا 4 سالہ دورانیہ جو مدت ملازمت کیا وہ ایکسٹینڈ بھی کیا گیا. تو آج عدالت کے اندر 24 بار یہ سوال پوچھا گیا کہ who told you to file this review petition، اس فیصلے کے خلاف جو آپ نے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے. جسٹس فائز عیسیٰ 24 بار یہ بات سلیم بیگ صاحب سے، چیئرمین پیمرا سے پوچھتے رہے who told you to file this petition. یس، ریویو پٹیشن کس کے کہنے پر آپ نے یہ داخل کی ہے. سب سے پہلا جو سوال تھا وہ جھجکتے ہوئے، پریشان اور کنفیوز ہوتے ہوئے سلیم بیگ صاحب نے کہا جی کہ وہ یہ بورڈ کا فیصلہ تھا. اچھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے بورڈ کا فیصلہ تھا تو کوئی ریٹن میں ہوگا. ظاہر ہے بورڈ ممبرز جب میٹنگ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اعلامیہ ہوتا ہے، ریٹن میں چیز شائع کی جاتی ہے، تو وہ ریٹن میں فیصلہ دے دے اس ممبر، اس میں کون کون شامل تھا. تو جب یہ بات ثابت نہ ہوئی تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے وربلی فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب آپ الوی صاحب اب بڑے ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں کہ پیمرا کے بورڈ کی میٹنگ کیا وربلی ہوگی؟ یعنی زبانی آپ احکامات جاری کر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھوڑ نہیں رہے تھے اس معاملے میں. اچھا. جیسے ہی سلیم بیگ صاحب کہتے تھے کہ جی وہ ایسے، تو وہ کہتے تھے who told you to file this review petition. وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے، پھر سوال آتا تھا who told you. تو یہ 14 بار اوپر نیچے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے within 30 to 35 seconds پوچھ لیا 14 بار. اچھا. اس کے بعد وکیل صاحب جو ہے ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایس اے رحمان صاحب ہیں. اچھا. وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، بزرگ ہیں. ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہی سوال تھوڑا اپنے روایتی لہجے میں کہا تو وکیل صاحب کو جو قانونی ٹیم کا حصہ تھے اپنا پیمرا کی، ان کو پسند نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ جی آپ صحیح طرح سے مجھ سے بات نہیں کر رہے، اگر آپ ایسے بات کریں گے تو میں کمرہ عدالت چھوڑ کر چلا جاؤں گا. وکیل نے کہا، وکیل صاحب ایسے، جی چیف جسٹس صاحب کو، جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. بڑا نخرا ہے بھائی. جی. اور وہ چلے گئے. اچھا. ہاں جی، وہ چلے گئے. اس کے بعد جو ان کے سب آرڈینیٹ وہاں پر موجود تھے وہ آئے، ان سے 3 بار دوبارہ پوچھا گیا سیم کویسچن کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ جو ریویو پٹیشن ہے آپ نے دائر کرنی ہے. تو 17 بار ہو گیا. 17 بار کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ابصار عالم صاحب نام لے سکتے ہیں لوگوں کے، اچھا، طاقتور لوگوں کے، سپریم کورٹ کے اندر بیان حلفی کے ساتھ، صحیح ہے، تو آپ کیا اپنی نوکری سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ یہ بیان بھی نہیں دے سکتے، آپ نام بھی کسی کا نہیں لے سکتے کہ آپ سے کس نے یہ ریویو پٹیشن نظر ثانی درخواست جو ہے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف دائر کروائی ہے؟ صحیح. تو خیر
خیر انہوں نے کہا جی نہیں میں نوکری سے نہیں ڈر رہا. تو انہوں نے کہا پھر کس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں؟ اچھا اوپر آل مائٹی بھی بیٹھا ہے, اللہ بھی بیٹھا ہے, آپ نے جواب جا کے دینا ہے, طاقت تو اللہ کے پاس ہے. یہاں پر عدالت کے اندر کھڑے ہو کر آپ ہمیں بتائیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور آپ با اختیار طریقے سے جو ہے وہ کام کریں, اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ با اختیار طریقے سے کام کریں گے, یہاں پر صحیح سٹیٹمنٹ دیں گے, تو سپریم کورٹ آپ کی بیک کے اوپر کھڑی ہوگی. اچھا سپریم کورٹ نے اپنا پورا وزن ان کا کہ ہمارا وزن آپ کے ساتھ ہے, آپ یہاں سچ بول جائیں, سچ بولیں, ہمیں بتائیں کہ یہ ریویو پٹیشن کس نے کہا, ریویو پٹیشن کریں. خیر اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا سا لائٹر نوٹ میں کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیملی کے کہنے پر بھی فیصلے کرتے ہیں, تو آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ کوئی بیٹی کے کہنے پہ کہتا ہے, کوئی کسی کے کہنے پہ, نہیں ایسا اشارہ نہیں تھا, بٹ فیملی کا ذکر انہوں نے ضرور کیا کہ ان کے کہنے پہ. جسٹس بندیال کی طرف ہی بنتا ہے. میں کنفرم نہیں ہوں شور کہ میں جسٹس بندیال صاحب کا نام لوں, لیکن انہوں نے کہا کہ کئی لوگ جو ہیں فیملی کے کہنے پر بھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ چیز کہتے ہیں, اور پھر بیٹی کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ شاید آپ نے بیٹی کے کہنے پہ کیا ہو. تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا پھر سوال ابصار عالم صاحب سے پوچھے. ابصار عالم صاحب پہنچ گئے ایسے پوچھتے عدالت میں. ابصار عالم صاحب اٹھے ہیں, روسٹرم پر آئے ہیں. ابصار عالم صاحب سے انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ریویو پٹیشن کس نے دائر کروائی ہوگی؟ ابصار عالم صاحب نے کہا جی میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یا تو وزارت قانون, وزارت دفاع, یا پھر کسی سیکیورٹی ایجنسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہوگا. اچھا انہوں نے اپنا تجربہ, انہوں نے کہا یہ میرا تجربہ ہے, اس میں کوئی انفارمیشن نہیں. ایکس چیئرمین پیمرا جی. تو اس کے بعد پھر 6 دفعہ سوال پوچھا گیا, ہاں جی اب آپ سچ بتائیں گے آپ کو کس نے کہا؟ لیکن چیئرمین پیمرا سلیم بیگ صاحب سے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی میں نے خود فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی لائیں وہ پٹیشن کی فائل کہاں ہے. فائل آئی, فائل میں دیکھا اس کے اوپر سلیم بیگ صاحب کے سگنیچر تھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی سگنیچر آپ کے یہاں پر موجود ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے پہ یہ کی گئی ہے, لیکن آپ کو کس نے کہا؟ کیا ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی ہے؟ سلیم بیگ صاحب کہتے ہیں جی نہیں آپ کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو پھر آپ نے ریویو پٹیشن کس کے کہنے پہ دائر کی؟ تو خیر اس سوال کا جواب بالکل بھی ان کو نہیں ملا. اور صاحب نے نہیں جی سلیم بیگ صاحب نے یہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی, بلکہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. اچھا وہ خاموش رہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جتنا آج جھاڑ پلائی گئی ہے نا چیئرمین پیمرا کو, مطلب ایک غصے میں آ گئے تھے چیف جسٹس کافی. اور پھر صحافیوں نے سوال بھی بعد میں جب ان کو باہر نکلتے ہوئے کیے تو انہوں نے کسی صحافی کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا, اور وہ چپ کر کے چلے گئے. چیئرمین پیمرا نے. اچھا اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا, یقین مانے الوی صاحب, آپ اگر وہ مناظر دیکھتے نا, آپ کہتے یار میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں, میں چیئرمین پیمرا رہنا ہی نہیں چاہتا. مطلب بہت زیادہ وہاں پہ ماحول خراب ہو گیا تھا. میکر صاحب آپ ہم موجود تھے, ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا یا خاموش رہے اور ان کا کہ میرا فیصلہ ہے, سائن ان کے تھے, ہو سکتا ہے ان کا اپنا ہی فیصلہ ہو, ان کے اپنے خیال میں آیا ہو. وہ بڑے دانشور آدمی ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, بڑا مطالعہ کرتے ہیں, صاحب مطالعہ ہیں, پروفیسر آدمی ہیں, ویسٹ کے آدمی تھے, لیفٹ ونگ کے آدمی سمجھے جاتے تھے کسی زمانے میں, اسٹرگل پہ بلیو کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس فیصلے کو پڑھا ہو اور انہیں لگا ہو کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں آیا, اس کے اوپر ریویو کرانا چاہیے, تو اس لیے انہیں کسی نے کہا ہی نہ ہو. تو یہ کہتے کہ مجھے مفروضے کے طور پہ ہم اگر اس بات پہ جائیں تو اس کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا, یہ بینگ چیئرمین پیمرا میرا اپنا فیصلہ تھا. یہ بھی تو نہیں کہا نا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا. ہاں جی, یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. اچھا یہ بھی نہیں کہا. پرابلم تو یہیں پر ہے نا, صرف خاموشی. جی وہ یہ تو جب وہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے تھے تو پھر قاضی صاحب پوچھتے تھے نو صبر, who told you to file this review petition. اچھا تو آج کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال سپریم کورٹ میں
that was who told you to file this review petition. تو یہ ابصار صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ جی. ابصار عالم صاحب وہاں موجود تھے. بالکل. تو ابصار عالم صاحب کو جب روسٹر پہ بلایا گیا یا ان سے جب سوالات کیے چیف جسٹس صاحب نے, تو ابصار عالم صاحب کی ٹون کیسی تھی, باڈی لینگویج کیسی تھی, انہوں نے کیا, ایک تو انہوں نے کہا کسی کا انہوں نے نام بھی لیا یا انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ جب میں چیئرمین پیمرا تھا تو مجھے ٹی وی بند کرنے کے لیے کون منع کرتا تھا, کون سکرین آف کرنے کے لیے کہتا تھا, یا میں اگر میڈیا والوں پر پریشر ڈالتا تھا. جرمانے انہوں نے بہت زیادہ کیے اپنے دور میں, ریکارڈ نوٹس بھیجے انہوں نے ٹی وی چینلز کو. تو کوئی اس حوالے سے انہوں نے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا؟ بالکل, انہوں نے بالکل اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو مس ہو جائے گی, ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نون لیگ کا درد رکھتے ہیں یا پی ڈی ایم کا درد رکھتے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں. ان کے اپ رائٹ ہونے میں نا مجھے کم از کم آج کے دن, آج کی اس سماعت یا ان لمحات میں مجھے ایسے لگا کہ بھائی یہ بندہ صحیح قانون کے مطابق چیز کو پوچھ رہا ہے اور اس کا پوچھنا حق بھی بنتا ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سوال کو ایڈریس کیا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ جب اختیار آپ کا ہے تو کوئی کسی اور کے کہنے پہ تو نہیں آپ نے یہ چیز کی, تو کہہ دیتے کہ نہیں کی, تو یہ کہنا بھی جو ہے شکوک و شبہات جو ہے وہ ضرور پیدا کرتا ہے. پھر ابصار عالم صاحب کو انہوں نے کہا جی موجود ہیں عدالت میں. ابصار عالم صاحب روسٹرم پر آئے, انہوں نے کہا جی میں موجود ہوں. پھر ان سے میں نے پوچھا, آپ کو بتایا کہ انہوں نے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے. ایکس پیمرا چیئرمین ہونے کے ناطے انہوں نے بتایا کہ کیوں دائر کی گئی ہوگی. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا ان سے کہ آپ نے بین حلفی جمع کروایا ہے جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا نام شامل ہے, فیض حمید صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ نام لیا ہے اور ہم اگر کوئی کمیشن بناتے ہیں تو ان کے تو پر جل رہے ہیں نام لیتے ہوئے, تو کیا آپ جا کر بیان دیں گے؟ تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھا. اچھا, ابصار عالم صاحب نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر, کلمہ طیبہ پڑھ کر انہوں نے کہا جی میں بالکل جواب دوں گا, میں وہاں پر بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اور میں یہ کہنے کے لیے بھی تیار ہوں جو میں نے حلفیہ بیان سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ابصار عالم صاحب سے مزید اسی طرح کی چیزیں پوچھی جاتی رہیں اور آپ نے جرمانوں کا ذکر کیا. ابصار عالم صاحب نے بتایا کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت کے ڈی جی سی, اور جب یہ ریویو پٹیشن داخل ہوئی اس وقت وہ ڈی جی آئے تھے, تو انہوں نے مجھے دھمکایا, مجھے کہتے تھے یہ چینل بند کر دو, وہ چینل بند کر دو. جی نام شامل ہے, میں نے بھی لے دیا بہرحال نام ایک ہی, جی جی بالکل ایک ہی نام تھے. پہلے ڈی جی سی تھے اس وقت, اس کے بعد ڈی جی آئی بنے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے دھمکایا, وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ بند کر دو اور فلانا چینل بند کر دو, اور کہتے تھے کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو جو چینل غلط کام کرتا تھا ہم ان کو جرمانے بھی کرتے تھے, ہم ایکشن بھی لیتے تھے, ہم نے یہ سارے کام بھی کیے ہیں. لیکن پھر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف واپس آؤں گا. انہوں نے چیئرمین پیمرا سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریں, آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ کو با اختیار کیا جائے, آپ ایک اٹانومس باڈی ہیں, آپ خود فیصلے لے سکیں, کوئی اور آپ کے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کرے, مداخلت نہ کرے. آپ یہاں کھڑے ہو کر سچ بولیں, آپ یقین مانیں کہ سپریم کورٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے. بڑا مطلب اوپنلی کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا, لیکن موجودہ جو پیمرا کے چیئرمین تھے انہوں نے کوئی نام نہیں لیا, نہ یہ کہا کہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. بورڈ کا فیصلہ جو انہوں نے کہا کہ بورڈ نے وربلی لیا تھا وہ اسی وقت غلط ثابت ہو گیا کیونکہ پٹیشن کے اوپر صرف ان کے سائن تھے اور بورڈ کا ریٹن فیصلہ بھی دکھانے میں وہ ناکام رہے. خیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو وہ ان کا روایتی انداز ہے اس میں خوب کلاس لی ان کی. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا ہوا اس حوالے سے آج؟ اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن تھا وہ پیش ہوا, وہ تھا شیخ رشید صاحب کے ایک وکیل تھے, وہ پیش ہوئے, لیکن شیخ رشید صاحب کا کنسنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر شیخ رشید صاحب کو نوٹس کر دیا گیا کہ وہ بھی آئیں نیکسٹ ہیئرنگ میں اور اپنا اگر بیان دے کہ کیا وہ بھی اس پٹیشن کو واپس لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. تو پھر سماعت اگلی تاریخ تک جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے. بات چیت آپ نے سنی, اور وہی بات جو پہلی ہے اور وہ آخری ہے, اور جو آخری ہے وہی پہلی ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا, فالو نہیں کیا, لائک نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, فالو کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں. آج اتنے علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.